الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ دوسری اجتماعی دم و دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اس سے قبل ہزاروں کا ایک جمع غفیر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تاجدار مدینہ کے صدقے سے جس طرح ان کو شفا عطا فرمائی، اس طرح جتنے لوگ آپ بیمار بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ کو بھی شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے اور آپ کی مشکلوں کو بھی آسان فرمائے۔ ابھی پہلے ہی دم میں ملاقات کے دوران ہی میں 3 جوانوں کو دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے کے اندر مسکراہٹ تھی اور وہ خوشی سے آنسو بہا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو ہی دم ہوا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے پوچھا مسئلہ کیا تھا؟ یہ تینوں جو ہیں یہ بانڈی عباس پور سے آئے ہیں، ضلع پوچھ آزاد کشمیر سے آئے ہیں، اور یہ تینوں میں ایک بندہ جو تھا یہ ایک ایسی تکلیف میں مبتلا تھا جس کا دور حاضر میں کوئی علاج نہیں ہے، اور یہ شخص عرصہ 4 ماہ سے ذہنی حالت ٹھیک تھی، کام ٹھیک تھا، ساری چیزیں ٹھیک تھی، نہ کوئی فالج تھا نہ کوئی برین ایمریج تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ اس کی زبان بند تھی، یہ کوئی بات کر نہیں سکتا تھا۔ یہ اس کا شناختی کارڈ ہے، یہ بانڈی عباس پور کے رہنے والے ہیں اور پوری زندگی میں پہلی مرتبہ دربار ایریا بلاوڑا شریف آئے۔ اس سے قبل یہ کبھی آئے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو ہی دم ہوا اور دوسرے دم پہ میں نے گلے پہ ہاتھ رکھا اور دوسرا دم ہوا تو جو 4 ماہ سے بند زبان تھی اللہ تعالیٰ نے تاجدار مدینہ کے صدقے سے وہ بند زبان کھول دی اور ایسا بولا جیسے 4 ماہ قبل پہلے بولا تھا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اب یہ جوان میرے ساتھ کھڑا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ پیشے کے لحاظ سے ڈرائیور ہے اور 4 ماہ سے بول نہیں سکتا، بہت علاج کرائے، لیکن دیکھیں لوگ کہتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو نہیں جاتا، ایسے ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ ایسے ہو جاتا تو یہ کل کیوں نہیں ٹھیک ہو گیا تھا، یا آج سے 15 دن کیوں نہیں پہلے ٹھیک ہو گیا تھا؟ بس میری دعا یہ رہتی ہے، اے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے۔ اس کے گرتے ہوئے آنسو، انسان ایک ہوتا ہے جو بچپن سے قوت سماحت اور قوت گوئی سے محروم ہوتا ہے، نہ تو وہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، تو وہ زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ذہنی حالت میں ٹھیک ہوتے ہوئے اگر زبان بند ہو جائے تو وہ ایک کیفیت کا عجیب سا عمل ہوتا ہے، اسے انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ 4 ماہ سے اس کی زبان بند تھی، آج بالکل ٹھیک بولتا ہے، ایسے بولتا ہے جیسے کبھی زبان بند ہوئی نہیں ہوئی ہے۔ کہاں سے آئے؟ بانڈی عباس پور سے۔ تو کیا کام کرتے ہیں؟ ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کوئی محسوس کر سکتا تھا کہ اس کی زبان بند ہوئی کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، قضا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی۔ اس لیے جس جگہ پہ کرامت ہوتی ہے وہاں میرے رب کا کرم ہوتا ہے۔ اب نہ اسے کسی نے ڈنڈا مارا، نہ اسے کوئی زور زبردستی کی گئی،
نہ کوئی بتایا گیا کہ تمہارا یہ مسئلہ ہے، بس اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، جو ہی ہاتھ اٹھایا تو رب نے اس کی زبان کو کھول دیا۔ اصل حقیقت کی شفا یہ ہے۔ اب دیکھیں اس سے قبل ہزاروں کا جمع غفیر تھا۔ میں اکثر کہتا ہوں مرضیں جدا جدا ہیں لیکن شفا ایک جیسی ہے۔ اب یہ 4 ماہ سے اس کی زبان کھل گئی ہے، اس لیے جس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جل جاتی ہے، یقین کیجئے اس سینے کے اندر سے جو پھونک میں لگتی ہے وہ شفا بن کے ابھرتی ہے۔ اللہ تاجدار مدینہ کے صدقے سے جس طرح اس جوان کو اللہ نے 4 ماہ کے بعد زبان عطا فرمائی، اللہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے اور ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ بس یہی پیغام جو آپ کی سماعتوں کی نظر، بخیل کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو کائنات پوری اندھیرے میں چھائی ہوئی ہے، لیکن کوئی اہل محبت دیکھے تو اسے اجالے ہی اجالے نظر آتے ہیں۔ یہاں ایک نہیں ہزاروں لوگ جو ہیں، ایسے لوگوں کو رب تعالیٰ نے شفاء عطا فرمائی۔ بس اللہ کے ولیوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی کے لیے ایک انگلی نہیں اٹھاتے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تو پوری کی پوری 10 انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ یہ ہدایت پہ نہیں ہے تو اسے ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت پہ ہے تو اس پہ اپنا کرم اور مہربانی فرما، کیونکہ اللہ والوں کی دلیل سے ہمیشہ کرم اور مہربانی اور محبت کا ہی درس ملتا ہے۔ اور اب دیکھیں مجھے اس سے دیکھ کے خوشی ہوئی ہے، جوان تھا، اپنی زندگی کیسے گزارتا، ڈاکٹر کے پاس کہا، ڈاکٹر نے کہا علاج نہیں ہے، 4 ماہ گزر چکے ہیں، 4 گھنٹے یا 4 دن نہیں گزرے، آج اسے پہلی مرتبہ آیا ہے تو اللہ نے پہلی مرتبہ اسے شفاء عطا فرمائی۔ میرے مرشد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ گمان والا شخص جو ہے، عقیدے والا شخص جو ہے، وہ در درویش سے گزر جائے، ایک نظر گزر جائے تو کرم ہی بالا کرم ہو جاتا ہے، اور بدگمان شخص جو ہے وہ معیشت تک درویش کی قربت میں بیٹھا رہے تو وہ خالی کا خالی جاتا ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ایسی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری منہ سے اچھی نکلے، کسی کے لیے برائی نہ نکلے، کیونکہ رب کہتا ہے میں قرآن زمین و آسمان میں اتنا بڑا خدا ہوں کہ ہی نہیں سماتا ہوں، لیکن میں مومن کے وسط قلب کے اندر سما جاتا ہوں۔ نہ جانے کن بے چین دھڑکنوں کے اندر میرا خدا رہتا ہے، کن ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر، کن گرتی ہوئی آنسوں کے اندر، کن پریشان چہروں کے اندر، کن خوف زدہ اور دل پرداشہ دلوں کے اندر میرا خدا رہتا ہے۔ اس لیے 2 کام کرتا ہوں، ایک تو خوف خدا سے مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں، اور دوسرا عشق مصطفیٰ سے حضور کی محبت میں پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت کی آواز کو بلند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ